دعا کے متعلق عرض کر رہے تھے. ہم نے گزشتہ محفل میں یہ عرض کیا تھا کہ دعا کی متعلق ہی کچھ معروضات میں نے پیش کی تھی. آج بھی جی میں آیا اور اتفاق سے جو ابھی ہم نے قرآن حکیم کی آیات بینات تلاوت کی، یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ. یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. اور اللہ رب العزت اگر ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کو ترجمہ اور ان آیات کا اگر مفہوم دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ بندے کے درمیان اور رب کے درمیان کیسے عجز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادات کا مغز ہے. سبحان اللہ. اور جیسے ہی آپ یہ غور کریں جب بھی کسی کار خیر کی ہم کسی کار خیر کا اختتام کرتے ہیں تو اختتام پر دعا مانگی جاتی ہے. سبحان اللہ. جیسے نماز جب ہم ختم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں. اسی طرح نماز جنازہ کا سلوک دیکھیں تو اس کا اختتام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آخر میں؟ ٹھیک ہے نا. اسی طرح کسی کار خیر کی تکمیل ہو جائے نماز کے علاوہ بھی، جیسے ہم نے پہلے بھی مثال دی کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو تعمیر فرمانے کے بعد دعا کی. سبحان اللہ. دونوں باپ بیٹوں نے علیہ السلام دعا کی. اس کا مطلب یہاں سے بھی یہ نکلا کہ کوئی کار خیر کر کے دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے. سبحان اللہ. یہ سنت انبیاء ہے. ہاں. اور یہ جو سورہ بقرہ شریف ہے اس کو ہی دیکھیں. میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا، مشہور یہ دعا جو ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت رب اجعلنی مقیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی صرف ہم نے مثال دینا مقصود تھا. یہ 3 مثالیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں، گرچہ اور بڑی جگہوں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. دعا
مانگنا جو ہے نا یہ بھی عجز اور انکساری کی ایک بہترین مثال ہے. جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں گے، میں نے پچھلی بار دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی بتایا تھا کہ ہاتھ ایسے دونوں ہاتھ جوڑ کے دعا مانگنا ٹھیک اور خلاف سنت بھی، خلاف اس لیے کہ یہ ہندو اور دیگر مذاہب میں آپ دیکھیں گے وہ لوگ، ہمیں یہ حکم ہے، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کو بجا لاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں رہتے ہوئے جو کام کرنا ہے، اہل طریقت کا یہی کام ہے کہ نہ یہود و نصارہ کی کوئی پیروی کرنی ہے، نہ ان کے کسی عمل کو اپنے لیے آج کل تو کام ہی الٹا چل رہا ہے نا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور آپ کے افعال سے یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نہ یہود کی پیروی کی کسی عمل کو. مثلا آقا میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ہم نے پگڑی باندھی، عیسائی پگڑیاں باندھتے ہیں اور یہودی ٹوپیاں پہن پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ کہ سر کے نیچے ٹوپی اور ٹوپی پر پگڑی باندھی، نہ ان کی مشابہت اختیار کی نہ ان کی مشابہت اختیار کی. اب اس سے ظاہر یہ ہوا، اسی طرح ان میں سے ایک فریق مونچھیں رکھتا ہے، دوسرا داڑیاں رکھتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، باہر لو. اسی طرح وہ لوگ ایسے دعا مانگتے تھے جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ اس حالت میں دعا مانگی جائے. تو دعا مانگنا در حقیقت اپنی کمزوری اور عاجزی کا رب کی بارگاہ میں اظہار کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور اب اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے کہ دعا قبول ہونے کے اسباب کیا چیزیں بنتی ہیں. دعا قبول ہونے کے اسباب جو بنتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس موضوع پر بھی کوئی گفتگو ہم کریں گے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے انکساری کا پہلا تو یہ کہ دعا کے ذریعے بندے اور مالک کا ربط بنتا ہے. بندے اور رب کا، بندے مخلوق اور خالق کا ربط بنتا ہے. بیچ کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ براہ راست اپنے رب سے ہی مخاطب ہوتا ہے کہ مولا، جیسے یہاں کیا کہا جا رہا ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللہ ہم سے درگزر فرما دے، ہمیں بخش دے. اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. آگے نا بات، بندے اور رب کے درمیان رابطے کا بہترین جو رابطے کا ذریعہ بنتا ہے وہ دعا. اپنے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، دوسروں کے حق میں بھی قبول ہوتی. پھر وہ حدیث پاک
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمارے سامنے یہ چیز بھی رکھی، بس تمہارا کام ہے اپنے رب سے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، سبحان اللہ، وہ دینے والا، اپنے رب سے مانگتے جاؤ، اپنے رب سے مانگتے جاؤ، وہ مانگو بھائی، میرے جیسے سے کسی دنیا دار سے مخلوق سے مانگو گے اس کے خزانے چاہے وہ حاتم طائی کیوں نہ ہو، وقت کا قرون ہی کیوں نہ ہو، اس کے خزانے محدود ہیں، میرے رب کے خزانے لامحدود ہیں۔ سبحان اللہ، اسے تو کسی عمل میں ہو سکتا ہے کہ قدرت نہ ہو، میرے رب نے جو اشارہ فرمانا ہے، حکم فرمانا ہے، کوئی کام رک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز، اسی لیے ہم اپنے آپ کو عاجز کر کے اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مولا تو ہی ہمارے کام کر سکتا، تیرا حکم ہونا ہے بات بن جانی۔ حضرت بابا جی حضور میر طیب علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ واقعہ آپ نے سنایا تھا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ کسی انگریز نے یہ سوال کیا کہ بابا جی آپ اللہ والے ہیں تو کیا آپ جو بھی دعائیں مانگتے ہیں قبول ہوتی ہیں کہ کچھ رد بھی ہو جاتی ہیں، کچھ قبول نہیں ہوتی؟ ضمناً یہ بھی بات یاد رہے کہ مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، مسلمان مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، اگر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو اس کا، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جو دعائیں یہاں قبول نہیں نہ ہوتی، اللہ ایسا فضل فرما دیتا ہے، اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ ان دعاؤں کو وہاں اس کا اجر وہاں عطا فرمائے۔ بندہ جب وہ اتنا اجر و ثواب دیکھے گا، یا اللہ اتنی تو ہمیں نے نیکیاں نہیں کی، یہ کون ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، لو اب اس کا اجر آخرت میں لو۔ سبحان اللہ، یہ تو سرکار پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کسی نے عرض کیا جب کچھ قبول ہوتی ہے کچھ نہیں بھی ہوتی، تو کہیں پھر آپ کیسے اللہ والے، اتنی طاقت بھی ہو قوت بھی ہو، پھر کہنے والا ایک غیر مسلم ہو، تو بابا جی میرے جیسے ہوتے تو ان کو تو جوش آ جانا چاہیے تھا نا، دن میں ساڑھ کے سوا کر دیں گا تو کہنا کی پہ ہے، لیکن اللہ والوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ آپ نے بڑی حلیمی سے فرمایا یار کل کی تیری اس ٹائم کی دعوت نہ، کھانا تیرا میری طرف، ٹھیک ہے جی۔ وقت مقررہ پر آیا تو اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا۔ سردی کا موسم ہے، اگر کوئی پھل رکھا ہوا تو کیلا کھانا ہے، نہ کھانا نہ کھانا، باپ کھانے دو یار، پڑا ہوا کھانے کے لیے چیزیں رکھ کیوں نہیں کھانے دیتے، اچار کھانے نہ کھائی نہ کھائی، وہ 2 4 5 بار اس انگریز کے ساتھ ہے ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اب نے سنا تم اس کو کھانے کیوں نہیں دیتے، کیا وجہ، چیزیں بھی پڑی ہیں کھانے کے لیے رکھے ہیں،
تم خود تو کھا رہے اس کو کھانے نہیں دیتے. اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی صحت اور زندگی مجھے دونوں عزیز ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ چیز اس کو فائدہ دے گی اور یہ چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی. لہذا جو چیز اس کو فائدہ دیتی ہے جی وہ کھانے دیتا ہوں, جو نہیں اس سے روک لیتا ہوں, نہیں دیتا. آپ نے فرمایا بس بات اتنی. تو باپ ہے, تو بات ہے. تیری محبت ہے اس بچے کے ساتھ, اور اس محبت کا یہ عالم ہے تجھے صحت اور اس کی تجھ سے زیادہ اس سے محبت کرنے والی ماں ہے, اور میرا رب وہ ہے جو 70 ماں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے, سبحان اللہ. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا. جو چیز میرے لیے اچھی ہے عطا فرما دیتا ہے, اور جو نہیں وہ نہیں عطا فرماتا. لیکن آج کل اچھا مزیداری کی بات یہ ہے, یہاں ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ بھی ہے, لیکن رب تو سب کا ہے نا, رب تو سب کا ہے. ہاں الحمدللہ رب العالمین رب السماوات والارض. سبحان اللہ. اب اللہ رب العزت اچھوں کی تو سنتا ہے, ماڑوں کو بھی ذرا نظر انداز نہیں فرماتا. تو حضرات دعا کے ذریعے ہی اپنے رب سے ربط رکھیں, اور بہترین دعا اور بہترین دعا کا طریقہ نماز ہے, کیونکہ جو دعا مانگنے کا اسلوب نماز میں ہے نا وہ اور کہیں نظر ہے. کھڑے ہوئے قیام کیا, اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے, جھک گئے, سجدہ ریز ہو گئے, اپنے آپ کو خاک میں ملایا, ناک بھی خاک میں رگڑ دی, سب عاجزیاں کر کے اب بارگاہ رب العزت میں دعا مانگے, اللہ قبول فرماتا. لہذا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, الہی ہماری دعاؤں میں بھی اثر پیدا فرما دے, اور مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ہم پھر اپنے لیے تو مانگتے ہی مانگتے ہیں, جو دوسروں کے لیے مانگنے کا مزہ آتا ہے اس کا بھی جواب نہیں. اپنے لیے تو ہر کوئی دعا مانگتا ہی ہے نا. بہترین یہ ہے کہ ہر روز, اچھا یہ بھی اسلوب نماز نہیں سکھایا تھا, اپنے لیے بھی مانگو اور ربنا اغفر لی ولوالدی اپنے لیے بھی اب مانگو, اپنے مائی باپ کے لیے بھی مانگو, اور سارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے بھی مانگو. جب یہ کام کرو گے تو اللہ اور خوش ہوگا. اور دعائیں مانگتے رہو گے تو تمہارا رب سے ربط رہے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.